جواب دو ہمیں، کیا تمہیں یہ نہیں نظر آیا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کینیڈا میں ہو چکا ہے، پیناما میں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، غریب لوگوں کو پکڑتے ہو، سپریم کورٹ بھی کہتا ہے کہ 2-2 اور 4-4 لاکھ کے لوگ چوریوں جو کرتے ہیں ان کو تو پکڑ لیتے ہو، تو یہ جو اربوں روپے کی چوری ہے کدھر نیب کے چیئر پکڑا گیا؟ تو کیا کریں گے اس کا؟ آگے چلیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باقی شریف خاندان کی کیا سٹیٹمنٹس ہیں۔ اگلا ذرا دکھائیں، یہ غور سے دیکھیں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ان کو آف شور کمپنیز میسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو فون کرتی ہیں، ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے۔ سن لیا آپ نے؟ نہیں سن لیا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سن لیا؟ اچھا، تو مریم نواز نے پہلے کیا کہا تھا؟ پتہ نہیں مجھے یہ لوگ کیوں کہتے ہیں نہ میری نہ میرے رشتہ داروں کی کوئی بھی پراپرٹی ادھر تو چھوڑے باہر پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ مریم بی بی آپ نے جو موٹو گینگ اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے، خدا کے واسطے اللہ چلیں، خدا کے واسطے نہیں، اللہ آپ کو سچ بولنے کی ہدایت کرے۔ آگے چلیں جی، اب یہ سنیں جا۔ On a rent, I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. اب یہ 99 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لندن کے فلیٹ وہ میں رینٹ کرتا تھا اور وہ پیسہ پاکستان سے آتا تھا، وہ بھی نواز شریف کو دکھا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ آگے جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالر میں فروخت ہوئی۔ جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ میں بلا خوف تردید حتمی طور پر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ اسٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا۔ اچھا، اب یہ سن لیں، یہ کہتے ہیں کہ 2005 میں نے لندن کے فلیٹ لیے، سن رہے ہیں آپ سارے؟ 2005 میں لیے، اور انہوں نے دوسری چیز کہی کہ 1 پیسہ بھی باہر نہیں گیا پاکستان سے۔ اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں ابھی 2016 میں، 99 میں ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمیں پاکستان سے پیسہ آتا تھا، رینٹ آتا تھا۔ یہ ہو گیا، آگے چلیں ذرا یہ تماشا دیکھتے رہے۔ Is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. بیگم کلثوم نواز نے اخبار گارڈین کو انٹرویو میں میفر فلیٹس کی ملکیت کو قبول کیا۔ یہ جو انہوں نے لکھا، یہ سن 2000 میں بیگم کلثوم نواز کہتی ہیں کہ لندن کے فلیٹس ہمارے تھے، جو 5 سال کے بعد نواز شریف کہتے ہیں ہم نے خریدا۔ ٹھیک جی، سن رہے ہیں آپ؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں 2005 میں لیے، بیگم کلثوم نواز کہتی ہیں کہ وہ 2000 میں ہم نے خریدے ہوئے تھے۔ آگے چلیں، آگے چلیں۔ اچھا جی، یہ سن لیں،
اب لندن کے ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے 99 میں، ان کے چاروں فلیٹ، لندن کے چاروں فلیٹ لندن کا ہائی کورٹ اٹیچ کر دیتا ہے، ایک ڈیفالٹ کرتے ہیں ہلائبہ پیپر مل میں. اگر ان کے فلیٹ نہیں تھے نواز شریف کے تو وہ اٹیچ کیسے ہو گئے؟ یعنی کہ وہ ایک بینک نے اٹیچ کیسے کر دیا ڈیفالٹ کیس میں؟ یہ پھر جھوٹ پکڑا گیا. اب میں یہ آپ کو یہ سارا کیوں بتا رہا ہوں کہ سارے ان کے خاندان کے لوگ متضاد سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ احسن اس وقت 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا، 15-16 سال 14-15 سال. سن لیا کاروبار شروع کیا جب ان کو پاکستان میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی. خریدا تھا انہوں نے، میں بتا دوں 1970 میں خریدے تھے، میں بتا دوں 1970 میں خریدے تھے، میں بتا دوں 1970 میں خریدے تھے. اس وقت کاروبار روپے کے نہیں تھے. یہ جس پراپرٹی کی یا جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں، میں 1996 میں میاں صاحب کے جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. سن لیا آپ نے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ سنا. اب اس سے کیا آپ سب کو پتا چلتا ہے کہ گلی گلی میں شور ہے، جو چور ہے وہ چور ہے. خود اب یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، ان کی فیملیز کہہ رہی ہیں، ان کے وزیر کہہ رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے فلیٹ 90 کی دہائی میں لیے. نواز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے 2005 میں لیے. مریم 2012 میں کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر حلال کا پیسہ ہوتا تو یہ کہتے. میں اب آپ کے سامنے یہ کیوں رکھا تھا، ایک وقت اب بس بند کر دیں. میرے پاکستانیوں، یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اس چیز میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلیٹ انہوں نے، نواز شریف نے اس ملک نظر نہیں آ رہا. میں آپ کو نون لیگ کے لوگوں اپنے ضمیروں میں دیکھو جھانک کے، جب آپ کا پرائم منسٹر چوری کرتے رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے، کس طرح آپ اس کے پیچھے لگ سکتے ہو؟ کیا آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے یا نواز شریف کو جواب دینا ہے؟ مجھے سب چلے یہاں نون لیگ کے تو نہیں ہے، لیکن میں ٹیلی ویژن کے لیے نون لیگ کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے، وہ سارا ملک تباہ کر کے کرپشن کرتا ہے، وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتا ہے، وہ ملک کی نیب، وہ جب ادارے تباہ کرتا ہے پاکستانیوں، وہ ملک تباہ کر دیتا ہے. آج مغرب ہمارے سے آگے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں. مغرب ہمارے سے آگے اس لیے ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کے ادارے مضبوط ہیں. وہاں جرت نہیں ہے پرائم منسٹر کی کرپشن کرنے کو، کیونکہ ان کے ادارے پرائم منسٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے. ان کے اداروں سے پرائم منسٹر اتنے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کو یہ پتا چلے کہ میرا چھوٹا سا بھی کیس آ گیا سامنے، وہ پہلے تو استعفیٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ادارے امتیاز نہیں کریں گے ایک عام آدمی میں اور ایک پرائم منسٹر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے، نواز شریف کے لیے، اور دوسرا قانون ایک بیچارے رکشہ والے کے لیے، ایک ریڑھی والے کے لیے، ایک چھوٹے کسان کے لیے، ایک بیچارہ مزدور کے لیے، ایک محنت کش کے لیے جو بیچارہ اس کرپٹ نظام میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو جیلوں میں ہے. اور یہ رنگے ہاتھ پکڑا گیا. 6 مہینے سے میں کہہ رہا میں جواب ہی نہیں دوں گا.
اور ان کا وزیر خواجہ آصف، جس کی ابھی اپنے شکل دیکھی تھی، خواجہ آصف اسمبلی میں کہتا ہے کہ میاں صاحب کوئی فکر نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو کہ آپ کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن میں آپ پکڑے گئے ہیں. کہتا تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ بھول جائیں گے، کہتا یہ لوگ بھول جائیں گے. اور خواجہ آصف نہ یہ لوگ بھولنے لگے ہیں اور نہ عمران خان ان کو بھولنے دے گا. مجھے جو ایک اور، جب یہ میں خواجہ آصف جیسے لوگوں کی جب یہ سٹیٹمنٹ سنتا ہوں کہ اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی فکر ہی نہ کرو کرپشن کی، یہ لوگ تو بھول جائیں گے، یہ ملک کو یہ سٹیٹمنٹ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. مولانا رومی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے، مر جاتی ہے. پہلے ایک قوم کا مورل کولیپس ہوتا ہے، اخلاقی طور پہ مرتی ہے، پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. اس طرح کے لوگ جو بجائے نواز شریف کو کہیں کہ اپنے آپ کو کھڑا کرو احتساب کے سامنے، کہ جی فکر نہ کرو، میاں صاحب آپ قتل بھی کر دو، میں آپ کے جوتے پالش کرتا رہوں گا، آپ فکر نہ کریں، جو کرنا کرو. شرم کرو، شرم کرو خواجہ آصف، تمہاری طرح کے درباریوں کو شرم آنی چاہیے. ڈوب مرو. اخلاقیات، اس ملک کی اخلاقیات